آپ کا سرکار علیہ السلام سے عشق یہ ہے کرکس، اور سرکار علیہ السلام کا آپ سے پیار، فرمائیے۔ جنید بھائی، اصل میں کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نہ گزرا ہو، بچپن سے لے کے، بلکہ دودھ پینے سے لے کے، یعنی آپ نے ان ہستیوں کا دودھ پیا جن ہستیوں سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ نے فیض عطا کیا، تو یہ ایک طویل تعلق تھا۔ تو آپ کے ریشے ریشے میں حضور علیہ السلام کی محبت اور آپ کا عشق رچا بسا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی رحمت کونین کی ذات اقدس پہ کسی طرف سے کسی قسم کا بھی کوئی آزمائش کا آنا آپ کو گوارا نہیں تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آج بھی پوری امت مکہ معظمہ میں مولد پاک کی زیارت کرتی ہے، اور اس کے تھوڑے فاصلے پہ ہی آپ کا گھر مبارک تھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ ساتھ رہتے تھے۔ اس کے ساتھ متصل حضور علیہ السلام کے چچا ابو لہب کا گھر تھا، جس کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری سورت نازل ہوئی۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اس کا کام کیا تھا۔ وہ اپنے پوری گلی کا، گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتا اور لا کے رحمت کونین کے دروازے پہ ڈال دیتا۔ اللہ۔ ایک روز وہ ڈال رہا ہے تو ادھر سے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور آپ نے جب دیکھا کہ وہ کوڑا آپ کے گھر کے مبارک دروازے کے سامنے ڈال رہا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ سگا بھائی ہے، لیکن حضور کے ساتھ ان کے عشق و محبت کا عالم یہ ہے، امام ابن اسیر اسے اپنی الکامل فی التاریخ میں لائے ہیں۔ آپ نے وہ سارا کوڑا اکٹھا کیا، اس نے تو لا کے گھر کی چوکھٹ کے سامنے رکھا تھا، آپ نے وہ سارا اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیا اور کہا کہ تم ان کے گھر کے سامنے لا کے کوڑا ڈالتے ہو۔ مطلب اس انداز، اصل جگہ یہ نہیں ہے، اصل جگہ اس کوڑے کی یہ ہے، اصل جگہ اس کی یہ ہے، اور پھر اس کو جرت نہیں ہوئی آگے سے جواب دینے کی۔ مطلب آپ عمر میں چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، لیکن سگا بھائی ہے، لیکن آپ نے وہ جو قرآن نے کہا نا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم و ابناءہم و اخوانہم و عشیرتہم۔ اور غزوہ احد میں جب وہ سبا مخزومی نے للکارا کہ ہے کوئی تم میں میرا مقابلہ کرنے والا، تو وہاں پر بھی حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا تھا نا، آپ نے وہ جملہ کہا تھا کہ تو مجھے ہمیں پکار رہا ہے، یہ لے، اور آپ نے جب تلوار ماری تو اس کی ٹانگ پوری اڑا کے رکھ دی اور کہا اتحاد اللہ و رسولہ، میرے آقا سے دشمنی رکھتا ہے، میرے آقا سے عداوت رکھتا ہے۔ اور ادھر سے محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی شہادت کے بعد رحمت کونین قبر انور پہ کھڑے تھے نا، تو آپ نے جو جملے کہے وہ ان کی محبت کا اظہار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو وہ یا ام رسول اللہ، یا اسد اللہ، یا اسد رسول اللہ، لیکن اگلے جملے بڑے خاص ہیں۔ سید الشہداء کو مخاطب کرتے ہوئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امو یا فاعول للخیرات، یا امو یا کاشف القربات، یا امو یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، اے زندگی کی ہر مصیبت میں میرا دفاع کرنے والے چچا۔ اتنا آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ پہ بوجھ آیا کہ صحابہ کہتے ہیں عملاً آپ غشی کی کیفیت میں چلے گئے۔ اور اگلی بات کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ خدا کی قسم، اب انہوں نے ایک ہمارے چچا کا مصلح کیا ہے، ہم ان کے 30 اور ایک روایت میں 70 لوگوں کا مصلح کریں گے۔ اور یہ وہ واحد مقام ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیتیں اتاری کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو آپ نے محبت کی وجہ سے وہ ایک اپنا اظہار محبت تو کیا، لیکن رب نے کہا محبوب صبر کریں گے تو اس میں خیر ہے، اور آپ نے پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اپنی قسم کا کفارہ۔ اور آخری جملہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد بھری پڑی ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، متعدد بار آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور سید الشہداء کے گھر میں تشریف لے کے جاتے تھے، اور وہ آگے سے کیا کرتی تھی؟ آپ پوچھتے نا کہ حمزہ گھر میں آ کے کیا کرتے ہیں، تو عرض کرتی آقا گھر میں آنے سے لے کے گھر سے جانے تک آپ ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔